إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا تمام قسم کی حمد و تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اسی کی تعریف، اسی کی حمد و ثنا ہمارے زبانوں پہ ہر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، جس نے مجھے اور آپ کو بہترین مخلوق میں سے انعقاد فرمایا، پھر یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ اسلام جیسی عظیم نعمت سے اس ذات نے مجھے اور آپ کو مال و مال فرمایا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، جتنے بھی سر زمین پر نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے تھے، سارے انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر درود و سلام کا نزول بھیجیے۔ خصوصاً میرے اور آپ کے اس دھرتی کے آخری کڑی، آخری رسول جو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے تھے، امام الانبیاء، شافع محشر، شافع کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ پر بے انتہا درود و سلام کا نزول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل قدر محترم بزرگوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج مجھے جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، والدین کی فرمانبرداری اور نافرمانی کے بھیانک نتائج، انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق بات سننے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق بات پر عملی جامہ پہنانے کی سعادت اور توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، ماں باپ ایک بڑی نعمت ہے۔
ماں باپ ایک عظیم نعمت ہے، ماں باپ جو ہے ایک انمول تحفہ ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان ماں باپ کی خدمت کر کے یہ لوگ جنت کے حریص اور جنت کے جو ہے متلاشی بن رہے ہیں، اور وہ لوگ بد نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کی خدمت کرنے سے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے یہ لوگ باز آ جاتے ہیں۔ معزز سامعین، ماں باپ کی اگر عظمت کے تعلق سے بات کی جائے، ماں باپ کی اہمیت پر اگر بات رکھی جائے اور اس کے تعلق سے اگر باتیں بیان کی جائیں، بے شمار قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ معزز سامعین، ماں باپ کے تعلق سے اگر اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں، اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح انداز میں بیان فرما دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگوں، صرف ایک پروردگار کی عبادت کرو، اے لوگوں اس رب ذوالجلال کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23ویں آیت مبارکہ کے اندر بڑے پیارے لہجے میں، بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اے لوگوں صرف ایک پروردگار کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ ہمدردی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہاری موجودگی میں وہ دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک ہے، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ یعنی اف تک مت کہو، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو، ان کو ڈانٹو مت، ان کے ساتھ جو ہے یعنی برا انداز اور برا تکلم استعمال مت کرو، اور ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ معزز سامعین، ان آیت مبارکہ کے حوالے سے بات ہمیں صاف اور واضح طور پر یہ معلوم ہوتی ہے، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر دیا ہے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے بھی ہمیں بے شمار یعنی احادیث ہمیں ملتے ہیں۔ معزز سامعین، والدین کے ساتھ بات کرنے کا ہمارا انداز کیا ہے؟ آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیے، والدین کے ساتھ ہم کیا برتاؤ، کیا سلوک کر رہے ہیں۔ جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، جب ہم ڈھیلیز یعنی نوجوانی کی ڈھیلیز پر ہم پہنچ جاتے ہیں، جوانی کی ڈھیلیز پر، ہمارا انداز بیان کیا ہے ماں باپ سے بات کرنے کا؟ اونچی آواز میں بات کرنا، گالی گلوچ دینا، ان کو ڈانٹنا، ان کو جو ہے برے انداز سے گفتگو کرنا۔ اسلام اس بات سے روکتا ہے، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو یہاں تک یہ کہتا ہے کہ یعنی ان کو اف تک مت کہو۔ اس کا مطلب مفسرین اس آیت مبارکہ کا جو ہے یعنی تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا لہجہ، ہمارا انداز بیان جو ہے بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا احترام، ان کی عزت کرنے کی ان اولاد کو ہدایت اور توفیق نصیب عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، گزر گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ معزز سامعین، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر میری والدہ، میری ماں جو ہے میرے پاس آئی، اور وہ میری مال میں رغبت رکھتی تھی، میری مال کے اندر جو ہے چاہت رکھتی تھی۔
صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں جو ہے مشرکہ ہے اور میری مال میں رغبت رکھتی ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ سبحان اللہ، اسلام کی تعلیم دیکھیے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے اسماء، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وہ تمہاری والدہ ہے، وہ تمہاری ماں ہے۔ تو بات یہاں یہ معلوم ہوتی ہے معزز ساتھیوں، اگر ماں مشرکہ بھی ہے، اگر ماں کافر بھی ہے، تو ان کے ساتھ اسلام بہتر سے بہتر برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ آج ہمارے ماں باپ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہ موحد ہیں، وہ توحید پرست ہیں، پھر بھی آج ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کا کیا برتاؤ ہے؟ آج ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ کیا ان کے ساتھ رویہ ہے؟ اپنے آپ سے سوال کر لو، کیوں اس چیز کو اور اس پیغام کو بھلا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ معزز سامعین، آئیے ذرا بات کو آگے لے چلتا ہوں۔ ایک شخص جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال یہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال پر جواب دیا، قال امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر سائل نے دوسرا سوال، پھر دوبارہ سوال یہی کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال امک، تمہاری ماں ہے۔ پھر سائل نے دوبارہ اسی سوال کو دہرایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کون ہے جو یعنی میرے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق؟ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ بھی کہا کہ تمہاری ماں ہے۔ اور پھر چوتھی مرتبہ جب سائل نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ ہے۔ لوگوں، اسی لیے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میرا حکم اور میرا پیغام ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ وہی وہ ماں ہے جو اپنے یعنی پیٹ کے اندر رکھ کر کے بڑی مشقت کے ساتھ تمہیں رکھا ہے اور بڑی مشقت کے ساتھ تمہیں جنا ہے، اور حمل سے لے کر کے دودھ چھڑانے تک یعنی 30 ماہ کی مدت لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا جو ہے ماں کا درد اور دکھ جو ہے، یعنی وہ ماں جو حمل کو اپنے پیٹ میں رکھ کر کے، اور اس کے بعد وہ ماں جو یعنی معصوم سا چھوٹا بچہ جب جننے کے بعد بھی تکلیف ہوتی ہے، جس وقت جنتی ہے ماں، جس وقت پیدائش بچے کی ہوتی ہے اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے ماں کی کیا کیا قربانیاں رہتی ہے۔ ماں نے اپنی نیند کو حرام کرتے ہوئے بچے کے لیے ساری اپنی نیند کی قربانی دے دیتی ہے۔ بچہ رات میں اٹھ کر کے بلبلاتا ہے، یہ باپ آرام کی نیند سوتے رہتا ہے، لیکن وہی وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو، معصوم بچے کو اپنی سینے سے لگا لیتی ہے۔ بچہ جب بلبلاتا ہے ماں تڑپ اٹھتی ہے، میرے لخت جگر کو کیا ہوا ہے؟ کیا پیٹ میں کہیں درد، یا میرے بچے کو بخار، یا میرے بچے کو اور کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس یعنی چلے جاتی ہے، اور کبھی کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتی ہے، اور گھر میں جو دوائیاں لے کر کے اسٹاک رکھی ہوئی ہے، یعنی اسی دوائیوں میں سے جو ہے ماں کو اگرچہ کہ انگریزی پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ نام ایک مرتبہ ڈاکٹر جو بتاتا ہے اس نام کو یاد رکھتے ہوئے جو ہے اپنے بچے کے لیے دوائیاں استعمال کرواتی ہے۔ معزز سامعین، یہ ماں کی قربانیوں کی بدولت آج الحمدللہ ہم اور آپ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ماں باپ کی قربانیوں کی بدولت آج ہم اس یعنی اس اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ماں کی بدولت ہی ہے جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہماری زندگی میں یہ خوشحالی، یہ نعمتیں ہمیں جو ہے مال ہو رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا، کیا کبھی ہم نے ان باتوں کے اوپر غور و تدبر کیا ہے؟ آئیے معزز سامعین، ذرا بات کو آگے لے چلتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بڑی جامع اور بڑی پیاری حدیث ہے، اور صحیح بخاری سے مسلم کتاب الادب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایھا الاعمال احب الی اللہ عز وجل، یعنی کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟
سبحان اللہ، قربان جائیے، بڑا پیارا سوال کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کیا، ایھا الاعمال احب الی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا، نوجوانوں ذرا غور سے سن لینا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو وقت پر پڑھ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اے لوگوں، آج صرف فجر کی نماز کا جائزہ لے لو کہ نماز فجر آج ہم یعنی جماعت کے ساتھ ادا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ لوگوں، اپنی نمازوں کے بارے میں ذرا جائزہ لے کر کے دیکھ لو کہ نماز میں ہم کتنے آگے ہیں اور کتنے پیچھے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اے میرے ساتھیوں سن لو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال یہ کیا گیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دوسرا عمل سائل کو جو بتلایا گیا، دوسرا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، والدین کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے۔ لوگ اللہ کے نبی سے پھر سوال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بھی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل میں مانا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، یہاں بات یہ معلوم ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا محبوب عمل کے بارے میں، 3 اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے، بتلائے۔ ان میں سے دوسرا عمل اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ثم بر الوالدین، والدین ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہوں چاہے وہ جوان ہوں، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم، یہ اسلام کی جو ہے تعلیمات میں سے اسلام کا پیغام ہے۔ لوگوں، آج ہم ایسی تعلیمات کو بھلا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں نے اتنی مرتبہ عمرہ کر لیا، میں اتنی مرتبہ حج کر لیا، میں اتنا زیادہ صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں۔ آپ کا غصہ آپ کی جگہ پر، آپ کا مال آپ کی جگہ پر، آپ کے ماں باپ کے بنا آپ جو ہے یہاں تک آ نہیں سکتے، آپ کے والدین کی قربانیوں کے یعنی ان کے بنا جو ہے آپ اس اسٹیج تک اتنے مالدار، اتنے دولت مند، اتنے عہدیدار نہیں بن سکتے۔ ان کی قربانیاں اور ان کی محنت اور ان کے دعاؤں کی بدولت جو ہے آپ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ آج ان کے سامنے تمہاری آوازیں اونچی ہو جاتی ہے، نوجوانوں تمہارا غصہ ان کے سامنے اونچا ہو جاتا ہے، ان کے سامنے اپنا غصے کا اظہار کرتے ہو۔ یہ آئی ہوئی بیوی اس کی بات سن کر کے جو ہے اپنے ماں باپ کو ڈانٹتے ہو، اپنے ماں باپ کو رلاتے ہو، اپنے ماں کی اور اپنے باپ کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے، لیکن تمہارا دل جو ہے جب بھی جو ہے اتنا پتھر کے مانند ہو گئے، تمہارا دل نہیں پگھلتا ہے۔ وہ ماں نے جو ہے راتوں کی نیند کی قربانی دے کر کے جو ہے تمہیں پالا ہے، تمہیں پالا پوسا ہے۔ وہ ماں نے جو ہے اپنے لیے کپڑے بہتر پہننا پسند نہیں کیا، لیکن اپنے بچوں کے لیے بہتر کپڑے لے کر کے پہنانا پسند کیا۔ وہ باپ پھٹا پھٹا شرٹ پہنتا ہے، جھبا پہنتا ہے، لیکن میرے بچے عید کے موقع پر اچھا لباس پہنے، میرے بچے عید کے موقع پر اچھا کھائے، میرے بچے روزانہ جو ہے اچھا پڑھے، اچھا لباس پہنے، اچھا کھائے۔ یہ ماں باپ کی قربانیاں ہیں، ان کے احسانات پر، ان کی قربانیوں پر تم لوگ پانی پھیر دیتے ہو۔ اے نوجوانوں، اگر بیوی چلے جائے تو دوسری بیوی کو لا سکتے ہیں، ماں باپ چلے جائے تو پھر ماں اور باپ کو نہیں لا سکتے ہیں۔ ماں اور باپ زندگی سے چلے جائیں، دوسری ماں اور دوسرا باپ نہیں لا سکتے ہیں۔ اگر بیوی چلے جائے تو بیوی کو لا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کے حقوق مت ادا کرو، بیوی کے بھی حقوق ادا کرو، لیکن ان کے ساتھ میں ماں باپ کے بھی حقوق کو ادا کرو۔ ماں باپ کے احسانات کو مان کر کے چلو، ماں باپ کے احسانات کی جو ہے اس کا صلہ، اس کا بدلہ کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو نصیحت فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو
اس کا ستیاناش ہو جائے، اس کا برباد ہو جائے، اس کا ستیاناش ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انسان کے بارے میں، کس شخص کے بارے میں آپ جو ہے ایسا بتا رہے کہ اس کا برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، کس کے بارے میں اللہ کے نبی آپ بتا رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ماں باپ کو پا لیتا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بنتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے انسان کی زندگی، ایسے انسان کا ستیاناش ہو جائے۔ اللہ اکبر! سن لو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا کا وہ انسان بھی مستحق بن جاتا ہے جو زندگی میں ماں باپ کو پا لیتا ہے اور ان کی خدمت نہیں کرتا ہے، اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق اور جنت کا حقدار نہیں بن جاتا ہے۔ لوگوں صرف حج کرنے سے جنت نہیں ملے گی، لوگوں نمازیں پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ میں ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کرنا پڑے گا۔ ماں باپ کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے ان کی زندگی بھر ان کی خدمت کرنا پڑے گا۔ آج سمجھتے ہیں کیا یہ بوڑھا ہو گیا ہے، مجھے جو ہمیشہ پریشان کرتا ہے، گھر آئے تو پوچھتا ہے کھائے کیا بیٹے، اب بیپار کیسا ہوا ہے، تجارت کیسی چلی ہے، کتنا کمائے، کتنا نقصان ہوا، فلاں کو یہ دینا تھا، وہ دینا تھا۔ میرے باپ کیوں مجھے پریشان کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم معصوم تھے، چھوٹے تھے، وہ معصوم بچہ پوچھتا باپ مجھے یہ فلاں چیز ہونا ہے، باپ لے جا کر کے دلا دیتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ دھوپ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ بارش برس رہی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ رات کا اندھیرا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ وہ باپ کہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ کسی نہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کی ارمان کو پورا کرنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا، اور ابا جان سے بار بار سوال بھی کرتے، اے ابا جان یہ چیز کیا ہے، اے ابا جان وہ کیا ہے، یہ فلاں کیا ہے، یہ آسمان میں کیا ہے، یہ فلاں کیا ہے، یہ پرندے کیا ہے، یہ پرندوں کے نام کیا ہے۔ سوال تم ہزاروں سوال بچپن میں کیا کرتے تھے، لیکن وہی ماں باپ تمہارے خوش ہو جاتے، اور وہی ماں باپ جب تمہارے سے یعنی جوانی کے بعد، شادی کے بعد تم سے سوال کرتے ہیں بیٹے کھانا کھائے ہیں، بیٹے کیسی تجارت چل رہی ہے، تمہیں بیزارگی اور تمہیں جو ہے کراہت محسوس ہوتی ہے ان کے انداز گفتگو اور ان کا بیان اور ان کی گفتگو تمہارے لیے جو ہے ناگوار محسوس ہوتی ہے۔ کیسا ایمان ہے ہمارا نوجوانوں، ذرا اپنے ایمان کو ٹٹول کر کے دیکھو۔ وہ درد و دکھ رکھنے والا وہ باپ تم سے پوچھتا ہے کہ کھائے کیا نہیں کھائے ہیں۔ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں لوگوں، وہی وہ جو ہے ماں ہوتی ہے، پوچھتی ہے کہ کیا کھائے بیٹے، دوپہر سے جو ہے یعنی تم شام تک گھر سے باہر تھے، کچھ کھانا کھائے یا نہیں کھائے۔ اولاد پوچھتی ہے کیا لائے، بیوی پوچھتی ہے میں نے فلاں فلاں لانے کے لیے تمہیں لیسٹ دیا تھا، وہ چیزیں تم لائے یا نہیں لائے۔ وہی وہ ماں باپ ہے جو درد بچے کا سمجھتے ہیں، بیٹے کھانا کچھ کھائے یا نہیں کھائے یا بھوکے ہیں۔ یہ ہمدردی رکھنے والے یہ ماں باپ ہوتے ہیں، یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو بچوں کے تعلق سے ہمدرد ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، آئیے بڑی جامع اور بڑی پیاری حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، سمعت قراءۃ، میں نے قراءت کی آواز سنی، وہاں جو ہے میں نے قراءت کی آواز جنت کے اندر سنی۔ اور اس حدیث کو جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا یہ کس کی آواز آ رہی ہے جنت کے اندر، یہ قراءت پڑھنے کی آواز جو سنائی دے رہی ہے یہ کس کی ہے؟ جواب ملا یہ نعمان بن حارث رضی اللہ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ یہ نعمان بن حارث رضی اللہ عنہ ہے۔ نوجوانوں غور سے سن لو، جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت کی آواز سنی اور پوچھا یہ کس کی آواز ہے، تو جواب ملا یہ نعمان بن حارث رضی اللہ عنہ کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنے کا بدلہ یہی ملتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ مقام نعمان بن حارث کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ وہ فرش پر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرے، جنت میں ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا اعجاز،
کتنی بڑی جو ہے ان کو فضیلت حاصل ہوئی نعمان بن حارث کو. وہ فرش پر دنیا میں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرے, جنت کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمان بن حارث رضی اللہ عنہ کی قرات کو سماعت فرما رہے, سن رہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ یہ نعمان بن حارث کو اپنی ماں باپ کی فرما برداری کا جو ہے نعم البدل مل رہا ہے. نوجوانوں اپنی دولت پر فخر و ناز کرو. نوجوانوں اللہ یعنی جو دولت, جو عہدہ, جو منصب ملا ہے اس پر فخر و ناز مت کرو. یہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے اور ان کی جو ہے یعنی ان کے محنتوں کا صلہ اور ان کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے. اگر وہ بدوا دیں تمہاری دولت بھی تمہاری چلے جائے گی. امیر سے غریب بن جاؤ گے, غریب سے فقیر بن جاؤ گے. ماں باپ کی دعائیں لو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور نعمان بن حارث رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے. لوگوں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. حضرت نعمان بن حارث گزر رہے ہیں, سلام کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن حارث سے پوچھا, اے نعمان بن حارث کیا تم جانتے ہو جس کو سلام تم نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے, آپ کے سلام کا جواب جبرائیل علیہ السلام دیے ہیں. پھر ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور نعمان بن حارث رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں. نعمان بن حارث سلام کے بغیر گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ شخص سلام کیوں نہیں کیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جبرائیل علیہ السلام سے کیا تم جانتے ہو کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں, وہ نعمان بن حارث ہے جو صلح یعنی حدیبیہ کے موقع پر جو ہے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے کے لیے اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے والے یہ 80 صحابہ میں سے جو ہے یعنی نعمان بن حارث رضی اللہ عنہ ہیں. جنگ حنین کے موقع پر جو ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے میں اور ڈٹ کر کے کھڑے ہونے والے صحابہ میں سے نعمان بن حارث ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن حارث سے پھر دوسرے دن جو ہے ملاقات کے بعد پوچھا اے نعمان بن حارث تم سلام کیوں نہیں کیے ہیں؟ تو نعمان بن حارث فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو میں جو ہے مگن تھے, آپ کی گفتگو میں جو ہے خلل پیدا نہ ہو جائے اس وجہ سے جو ہے میں ایسے ہی گزر گیا. اللہ اکبر. یہ وہ صحابی نعمان بن حارث رضی اللہ عنہ تھے. معزز سامعین, اگر زندگی میں اپنی ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ آپ کے مقام کو اونچا کرے گا, اللہ ہمارے عزت اور مقام کو اللہ رب العالمین بڑھائے گا. اگر یہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے, ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرو گے, ماں باپ کے ساتھ صحیح برتاؤ اور صحیح معاملات نہیں کرو گے تو یاد رکھ لو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو ذلیل فرمائے گا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں ماں باپ کی خدمت گزاری کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم تمام کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی اللہ ہمیں سعادت اور توفیق نصیب عطا فرمائے. آئیے اور ایک بڑی جامع اور بڑی پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے گوشے گزار کر دیتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے, راوی حدیث حضرت اویس یعنی حضرت اویس کے تعلق سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں اور دوسرے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ اے عمر اگر اویس سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو ان سے دعا کی درخواست کر لینا. یہ اویس قرنی ہے جو یعنی اپنی ماں کی خدمت کے لیے ہمیشہ جو ہے لگے رہتے ہیں. ان کی بوڑھی ماں ہے, ان کی بوڑھی ماں کی خدمت میں رات دن لگے ہوئے رہتے ہیں اور ان کی پیٹھ کے اوپر جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے داغ ہے, 1 دینار کے برابر وہ داغ ہے. اور اویس قرنی سے جو ہے تم ملاقات کر لو تو ان سے دعا کی درخواست کر لینا. یہ وہ اویس قرنی ہے جو ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس آ نہیں سکے اور مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے اور مجھ پر بیعت نہیں کر سکے, میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکے اور وہ جو ہے صحابی ہونے کا مقام حاصل نہیں کر سکے. صرف اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اپنی ماں کی خدمت میں وہ ہمیشہ لگے رہتے اور اپنی ماں کی خدمت کے لیے اپنا وقت صرف کیا کرتے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اویس قرنی کو تلاش کرنے لگے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، خلافت کا دور۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور ختم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کے جو ہے یہ خبر سناتا ہے، اے امیر المؤمنین، جس شخص کی تمہیں تلاش تھی، جس انسان کو تم تلاش کر رہے تھے، وہ حج کے ارادے سے جو ہے آ کر کے ہے منا کے اندر جو ہے وہ پڑاؤ ڈال کر کے وہاں ہے موجود ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو جو ہے میں انہیں بلا کر کے لاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، نہیں، وہ شخص سے جو ہے بلا کر لانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا عظیم ہستی ہے اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جب وہ دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ میں خود جو ہے ان کے پاس چل کر کے جاؤں گا، ان سے ملاقات کروں گا۔ اویس قرنی کے پاس امیر المؤمنین اور صحابہ کرام پہنچے اور جا کر کے وہاں پر آواز دیا کہ اس میں اویس قرنی کون ہے؟ چند ساتھی بیٹھے ہوئے، اویس قرنی جو ہے چولہے پر ہنڈی رکھ کر کے کچھ پکا رہے، کچھ بنا رہے۔ تو اویس قرنی کہتے ہیں کہ میں ہوں، میں اویس قرنی ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے اویس، میں امیر المؤمنین ہوں، میں عمر بن خطاب ہوں۔ وہ خوش ہو گئے کہ امیر المؤمنین یہاں آئے، عمر بن خطاب میرے پاس آئے۔ تو فرمانے لگے کہ بتائیے کیا ہے؟ بات چیت گفتگو جب ہونے لگی تو امیر المؤمنین نے کہا کہ اے اویس، میرے حق میں دعا کرو۔ اویس قرنی فرمانے لگے، اے امیر المؤمنین، اے عمر بن خطاب، کیا میں آپ کے حق میں دعا کروں؟ کیا آپ کے لیے میں دعا کروں؟ تو اویس قرنی سے امیر المؤمنین نے کہا، عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہاں، میرے حق میں دعا کرو۔ میں نے کہہ رہا ہوں، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا، اویس قرنی سے جب ملاقات ہو جائے تو ان سے دعا کروا لینا، وہ جب جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو جو ہے رد نہیں کرتے، اللہ رب العالمین قبول فرما لیتے ہیں۔ اویس قرنی فرمانے لگے کہ اے امیر المؤمنین، کیا میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ امیر المؤمنین کیا کہیں؟ لوگوں ذرا اس سے پہلے ذرا سوچ لینا کہ ہم اور آپ ہوتے تو کیا مانگ لیتے؟ دولت مانگ لیتے، عہدہ مانگ لیتے، اور کچھ شہرت مانگ لیتے، لیکن قربان چاہیے اس صحابی رسول پر، امیر المؤمنین پر۔ عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ اویس قرنی سے بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ اکبر! جس کے دل میں لوگوں گناہ کا داغ نہیں ہے، وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب فرما رہے، اے اویس قرنی، بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عمر بن خطاب کے گناہ کو، لغزشوں کو، ان کی خطاؤں کو اللہ رب العالمین عفو درگزر فرمائے، معاف کر دے۔ اویس قرنی فرماتے کہ اے امیر المؤمنین، ضرور دعا کروں گا۔ معزز سامعین، یہ مقام، یہ درجہ، یہ رتبہ اویس قرنی کو کیوں ملا؟ جب بھی وہ اللہ کے دربار میں مانگتے، اللہ کسی چیز کو جو ہے دینے سے اویس قرنی کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس وجہ سے یہ مقام، یہ رتبہ اویس قرنی کو عطا فرمایا۔ پیارے نبی فرماتے کہ یہ اپنی ماں کی خدمت میں 24 گھنٹے لگے رہتے، ماں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، ماں کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے شفقت کے ساتھ، بڑی مہربانی کے ساتھ اور بڑی ہمدردی کے ساتھ ماں کے ساتھ رہتے، ان کی خدمت گزاری کرتے۔ اور اس باپ کے کھانے کو تم لوگ یہ سمجھتے کہ یہ میرا ابا کیسا کھا رہا ہے؟ آج تو یہ جو ہے ماڈرن زمانہ ہے، ایسے کھانا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ میرے ابو کھانے کا اسٹائل تو یہ پرانا اسٹائل ہے، بات کرنے کا انداز وہ پرانا ہے۔ ہمارے ابا کی جو ہے ہماری ہر چیز ہمارے لیے بری لگتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، وہی ہم معصوم تھے، بچے تھے، ہمیں چلنا نہیں آتا تھا، اسی ماں نے، اسی باپ نے مجھے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے۔ وہی ہم معصوم بچے تھے، ہمیں کھانا صحیح سے نہیں آتا تھا، وہی میرے ماں باپ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، جنہوں نے ہمیں کھانا کھلانا اور ہمیں کھانے کا ڈھنگ اور طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ نوجوانوں، ہمیں کپڑا پہننا نہیں آتا تھا، وہی ماں نے، وہی باپ نے جو ہے ہمیں
ہمیں کپڑا پہنانا سکھایا ہے، ہمیں نہانے تک بھی جو ہے نہیں آتا تھا، ہمیں غسل کرنا تک بھی نہیں آتا تھا۔ وہی ماں جو ہے اپنے ہاتھوں سے رات دن کام کر کے تھک جاتی، لیکن جب تک اپنے ہاتھوں سے اپنے معصوم بچے کو نہیں نہلاتی اسے سکون نہیں ملتا۔ وہی باپ جو ہے اپنے ارمان سے، اپنی خوشی سے لایا ہوا لباس، محنت کے کمائی سے لایا ہوا لباس پہناتا نہیں، اس کو جو ہے تسلی نہیں ملتی۔ یہی وہ ماں باپ آج بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا رویہ، ان کا انداز آپ کو برا لگتا ہے، ان کا طور طریقہ آپ کو برا لگتا ہے۔ آج ہماری ایمان کی حالت، آج ہماری کیفیت کہاں تک چلے گئی ہے، ذرا ہماری ایمان کی حالت کہاں تک جو ہے یعنی گر چکی ہے، ذرا اندازہ لگا لو۔ معزز سامعین، آئیے ذرا بات کو آگے لے چلتا ہوں، وقت ختم ہوتے جا رہا ہے۔ آخر میں 2 حدیثیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ چھوٹا گناہ نہیں محترم سامعین، گناہ کبیرہ ہے۔ شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو رلانا، ماں باپ کو دکھ دینا، ماں باپ، وہ بوڑھے ماں باپ اگر آپ کے گھر میں ہیں، آپ اس ماں باپ کو بوجھ سمجھنا اور اپنی دلہن کے لیے وہ جو ہے آڑ آ رہے تو اس ماں باپ کو لے جا کر کے ہولڈیز ہوم کے اندر لے جا کر کے داخل کروانا۔ نوجوانوں، یہ وہ ماں باپ جو قربانیاں دے کر کے تمہیں پالا ہے، آج تم کروڑوں پتی لکھ پتی بن گئے تو اس ماں باپ کو لے جا کر کے ہولڈیز ہوم کے حوالے کرتے ہو، اسی ماں باپ کو تم سڑک کے حوالے کر دیتے ہو، اسی ماں باپ کو دھکا دے کر کے جو ہے تم کہتے ہو یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ کتنے ایسے نمازی ہیں، کتنے ایسے حاجی ہیں، کتنے ایسے روزدار ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہیں، صرف اپنی بیوی کی خاطر، اپنی بیوی کو خوش دیکھنے کے لیے، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اسی ماں باپ کو دھکا دینے میں ذرا برابر بھی تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ نوجوانوں، یاد رکھ لو، گناہ کبیرہ اسلام کہتا ہے ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو رلانا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ راوی حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اے میرے ساتھیوں، بتلاؤ، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں متنبہ نہ کروں، آگاہ نہ کروں؟ صحابہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ سب سے بڑے گناہ کون سے، گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا لینا، یہ گناہ کبیرہ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کو ستانا، والدین کو تکلیف دینا، والدین کو رلانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ ذکر کر رہے تو آپ نے فرمایا والدین کو ستانا، والدین کو تکلیف دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے تھے، اللہ کے نبی سیدھا بیٹھ گئے اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی بات بولنا، جھوٹی بات اپنے زبان سے ادا کرنا، جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے شامل ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے شامل ہے۔ اے لوگوں، آج اپنے ایمان کا جائزہ لے لو، اے لوگوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھ لو کہ ہم اتنی ساری نیکیاں کرنے کے بعد لاکھوں کا پیسہ خرچ کر کے حج کر کے آ رہے ہیں، آج لاکھوں کا پیسہ خرچ کر کے عمرہ کر کے آ رہے ہیں، آج لاکھوں کا پیسہ مساجد کے لیے ہم دے رہے ہیں، آج لاکھوں کا پیسہ ہم یتیموں اور غریبوں کے لیے مدارس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا رویہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، آپ کے ماں باپ کو آپ رلا رہے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کی وجہ سے خوش نہیں ہے، ناراض نہیں ہے۔ لوگوں، کہاں سے تم دنیا اور آخرت میں کامیابی کے خواب دیکھ رہے ہو؟ یہ گناہ کبیرہ ہے لوگوں، اس کو معمولی گناہ اور چھوٹا گناہ مت سمجھو، معمولی اور چھوٹا گناہ اس کو جو ہے تصور مت کرو۔ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشخاص کے لیے بدوا دی ہے، جب جبریل علیہ السلام بدوا دے رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آمین کہا ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلی سیڑھی پر آمین کہیں؟
اللہ کے نبی دوسری سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، تیسری پر آمین کا وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم رکھے، اس شخص کے لیے جو اپنی زندگی میں ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا ہے، اللہ اس انسان کو دخل النار، جہنم کی آگ کے اندر اللہ رب العالمین داخل فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آمین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی پر چڑھے، آمین اس وجہ سے کہا کہ صحابی رسول بیان فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ وہ انسان رمضان کا مہینہ پالے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائے، جبریل علیہ السلام فرماتے کہ اللہ اس انسان کو رحمت سے محروم کرے، اللہ اس انسان کو جہنم کی آگ میں داخل فرمائے، تو کہیے آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا، جبریل علیہ السلام فرمانے لگے اے نبی آمین کہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے۔ تیسری سیڑھی پر آمین کہنے کی وجہ یہ تھی، اے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام سنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا ہے، درود نہیں بھیجتا ہے، تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ اس کو کل قیامت کے دن اپنی رحمت سے محروم رکھے، اللہ اس انسان کو جہنم کی آگ کے اندر داخل فرمائے۔ آپ کہیے آمین اے نبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمانے لگے۔ اے لوگوں، اللہ کے نبی کی بدوا ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے آمین کہا ہے جو لوگ اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشخاص کے لیے آمین کہا۔ جب جبریل علیہ السلام ایسے لوگوں کے لیے بدوا دی ہے، کسی شاعر نے کہا تھا ماں کی دعا خالی نہیں جاتی، اس کی بدوا کبھی ٹالی نہیں جاتی، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی اور اس کی بدوا کبھی ٹالی نہیں جاتی۔ برتن مانج کر بھی ماں 3-4 بچے پال لیتی ہے، مگر 3-4 بچے مل کر کے جو ہے ایک ماں کو پال نہیں سکتے ہیں۔ نیند اپنی بھلا کر سلایا ہم کو، آنسو اپنے گرا کر ہنسایا ہم کو، درد کبھی نہ دینا ان ہستیوں کو اللہ نے جن کو ماں باپ بنایا ہے۔ اے لوگوں، آج ماں باپ جو ہے اولاد کی وجہ سے ترس رہے، آج ماں باپ رو رہے ہیں، آج ماں باپ جو ہے دکھ اور درد کی جو ہے زندگی جی رہے ہیں۔ آج یعنی اولاد ان کے ساتھ صحیح برتاؤ اور صحیح جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی نہ کرنے کی وجہ سے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پیغام کو اور اس عنوان کو سمجھے اور زندگی میں عمل کا جامہ پہنائے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ اور ہمدردی کا معاملہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ عملی جامہ پہنانے کی سعادت اور توفیق نصیب عطا فرمائے، اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر دین پر قائم و دائم رکھے، اللہ خاتمہ دے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اے رب العالمین جو بیمار ہے صحت عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد جیسی نعمت سے مال و مال فرما، اے اللہ جہاں پر بھی جس جگہ پر بھائی بہن کے اندر یا رشتہ داری کے اندر دشمنیاں عداوتیں ہیں اے اللہ سب کو جو ہے صحیح سمجھ اور دین کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما۔ اے رب العالمین تجھے ڈرتے ہوئے ہمیں زندگی جینے کی سعادت اور توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اے اللہ انہیں نیک ہدایت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں اے اللہ ان کے ماں باپ کے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ جن اولاد پر جن ساتھیوں پر جو ہے ماں باپ کا سایہ ہے تا دیر تک سایہ رکھ، اللہ ان کو ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے والا بنا۔ اے رب العالمین جب تک زندہ رکھ اسلام پر دین پر قائم و دائم رکھ، اللہ خاتمہ دے خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔